اللہ رب العالمین کی بے پناہ احسان و کرم ہے کہ آج اللہ کے فضل سے آج ہم یہ 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی یہ 52ویں نشست شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کئی نشستوں سے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ خلفائے راشدین کو ہم نے دیکھا اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اور آج جس صحابی کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز، ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے اس دین میں داخل ہونے کے بعد جو عملی میدان میں کردار ادا کیا ہے، جو عملی نمونے چھوڑے ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے اور پھر اپنی زندگیوں میں وہ لے کر آنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ صحابہ کی سیرتوں کو بیان کرنے کا اور کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ انہوں نے جب اس بات کو جان لیا کہ اس کائنات کا حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر، اس کے رسول ہیں، اور اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، عملی کردار اس کا آخرت کی زندگی کو طے کرے گا کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ اس کو ماننے کے بعد انہوں نے اللہ کے دین کے سلسلے میں جو جدوجہد کی، جو قربانیاں کی، جو عملی کردار ادا کیا ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اور وہی چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ ہم نے توحید اللہ کے فضل و کرم سے جو حقیقی معنی میں ہونا چاہیے اس کو سمجھا ہے، اس کو سیکھا ہے، ہمارا عقیدہ درست ہو گیا ہے، تو پھر اب عملی میدان میں ہمارا جو ہے کردار کیا ہے، اس میں ہماری کیا جد و جہد ہے، اس پر ہمیں خصوصی طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کا معاملہ کیا ہے، سیریا گئے ہوئے تھے شام تجارت کے لیے، شہر بصرہ میں تھے کہ انہوں نے سنا کہ ایک راہب اپنی عبادت گاہ سے کہہ رہا ہے کہ مکہ کا کوئی مسافر یہاں پر ہے، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں ہوں، مکہ سے ہوں۔ تو اس راہب نے کہا حل ظہر احمد بعد، کیا احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ یہ ینگ تھے، بالکل جوان، 20 سال کے بھی نہیں تھے یہ۔ جب اس نے کہا کہ احمد کا ظہور ہو چکا ہے تو یہ کہتے ہیں من الاحمد، احمد کون؟ کہا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ کہا کہ یہی وہ وقت ہے جو آخری نبی کے ظہور ہونے کا ہے، جو مکہ کے اندر نبی ظاہر ہوں گے اور پھر ہجرت فرمائیں گے ایسی جگہ جو کھجوروں والی ہے اور پتریلی زمین ہے، وہاں بنجر زمین کی طرف وہ ہجرت کریں گے۔ حضرت طلحہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو تم جا کر کے ضرور ان سے ملنا۔ یہ پہلی بات تھی جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنی، ایک بشارت۔ اب آپ دیکھیں احمد کا وہ ذکر کر رہا ہے کیونکہ یہ عیسائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن یہی کہہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سلسلے میں بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں بنی اسرائیل کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہوں، ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور آگے میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو وہ احمد کے حوالے سے پوچھ رہا ہے۔
حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں مکہ واپس آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ کہا ہاں کہ محمد بن عبداللہ الامین جو ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے۔ ابن ابی قحافہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا، اور یہ خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری بنو تیم سے تھے، فوراً گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدھا سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کی پیروی شروع کر دی ہے؟ کہا ہاں۔ پھر اسلام کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی، اور اسی ملاقات میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہو گئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ السابقون الاولون میں آپ ہیں، جیسا کہ آیت کریمہ میں نے سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ السابقون الاولون، چاہے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اور ان کی اتباع کرنے والے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو یہ حاصل کرنے والی ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت ہی شاندار ہے صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، چونکہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں جو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، یہ بھی شامل ہے۔ غزوہ بدر کے علاوہ سارے غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بیعت رضوہ میں بھی ساتھ ہیں، جن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ سے راضی ہو چکا ہے۔ اس کے اندر بھی یہ تھے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرفروشی اور بہادری اور جانثاری غزوہ احد کے اندر اس قدر آپ کا حصہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی اور شہادت کیا ہے آپ کے سلسلے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان ابو بکر اذا ذکر یوم احد، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب احد کا ذکر ہوتا، غزوہ احد کا ذکر ہوتا، تو کہتے ذاک کلہ یوم طلحہ، یہ وہ دن سارا کا سارا ابو طلحہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ اتنی بڑی شہادت آپ کے سلسلے میں دے رہے ہیں، کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہاں پر چونکہ میری زبان سے ابو طلحہ نکلا ہے اور میں ابھی تک طلحہ کہہ رہا تھا، تو شاید آپ کنفیوز ہو جائیں کہ ایک ہی صحابی ہیں یا دو ہیں۔ کیا جانتے ہیں آپ لوگ، طلحہ بن عبید اللہ یا ابو طلحہ، یہ ایک ہیں یا دو ہیں؟ یہ دو صحابی ہیں۔ طلحہ ابن عبید اللہ یہ مکہ کے ہیں، مہاجر ہیں، مہاجرین میں سے آپ، اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ اس فرق کو ذرا دھیان رکھیے گا، کیونکہ میری زبان سے نکلا تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں کہ کہیں آپ کنفیوز آگے نہ ہو، اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، اسلام لانے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس طریقے سے دیگر صحابہ کرام کے سامنے تکالیف پریشانیوں کا مرحلہ شروع ہوا، آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ان کے بنو تیم کا جو سردار تھا وہ ان دونوں کو ایک ہی رسی میں باندھتا تھا، اور سزا کے طور پر، چونکہ سارے صحابہ کرام اس دور سے گزرے جو مشقت و پریشانیوں کا دور تھا، انہوں نے اسلام کی خاطر انہوں نے بھی پریشانیوں و تکلیفیں اٹھائیں۔ غزوہ احد کا جو معاملہ ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدس میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ابتدا میں فتح یاب ہوتی ہے، دشمن بھاگنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو 50 صحابہ آپ نے درے کے اوپر لگائے تھے ان سے کہا تھا کہ تم ہٹنا نہیں، لیکن جنگ کے خاتمے کے ساتھ جب دیکھا کہ مال غنیمت کو لوٹا جا رہا ہے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، سوائے 10 صحابہ کرام کے
وہ انہوں نے بھی وہیں پر کھڑے کھڑے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور 40 صحابہ وہاں سے واپس لوٹے ہیں۔ پیچھے سے جو حملہ ہوا ہے، صحابہ کرام میں جو افراتفری مچی ہے، بھاگنا شروع کیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے 10 صحابہ صرف آپ کے پاس، 10 انصاری صحابہ بچے، اور خود حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دشمنوں نے گھیر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ان سے مقابلہ کرے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں۔ کہا کہ تم اپنی جگہ پر رہو ابھی۔ ایک انصاری صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میں۔ وہ لڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ چلو، لڑتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ 200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آخر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، تنہا چاروں طرف سے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آگے سے پیچھے سے، یہاں تک کہ جب دشمن نے وار کیا تو اس وار کو اپنے ہاتھ پر روکا، 5 انگلیاں کٹ گئیں، اور اس وجہ سے کہا حس، عربی میں انہوں نے کہا حس او کی جیسا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا قلت بسم اللہ لرفعتک الملائکہ وینظرون الناس، اگر طلحہ تم اس کی جگہ بسم اللہ کہہ دیتے تو ابھی کی ابھی فرشتے تمہیں اٹھا لیتے اوپر، اور لوگ ان کو دیکھتے، تمہیں دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف سے حفاظت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گر پڑے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پیچھے سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے، اور اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ 30 سے زائد زخم آپ کے جسم کے اوپر لگے، تیر، تلوار اور نیزوں کے۔ اس طریقے سے چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حصار بنا لیا اور حفاظت کر رہے تھے، وار کو، دشمن کے تیروں کو اپنے جسم کے اوپر روک رہے تھے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کلہ ذاک یوم طلحہ، احد کا دن سارا کا سارا ابو طلحہ کا تھا۔ اتنی قربانی، جانفشانی کے ساتھ، سرفروشی کے ساتھ، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ 11 لوگوں سے اکیلے تنہا مقابلہ اس میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس دن 2 زرہ پہنے ہوئے تھے تو آپ کو ایک تھوڑے سے درے پر چڑھنے کی ضرورت پڑی، نہیں چڑھ پائے۔ حضرت ابو طلحہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کندھوں پر پیر رکھ کر کے اس پر چڑھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اوجب طلحہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبد اللہ، اگر کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر ایک شہید کو چلتا ہوا دیکھے تو ابو طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، روئے زمین کے اوپر چلتا ہوا شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی پہاڑی کے اوپر تھے، آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ 4 خلفاء، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ساتھ میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام یہ ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے اس پہاڑ سے کہا اہدا، ٹھہر جاؤ پہاڑ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، باقی جتنے ہیں سب شہید ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بشارت کئی بار دے چکے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کئی القاب سے نوازا ہے، سمانی یا رسول اللہ طلحۃ الخیر، غزوہ احد کے دن طلحۃ الخیر کہا، یعنی خیر اور بھلائی والے طلحہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر طلحۃ الفیاس کہا، سخی طلحہ، اور غزوہ حنین کے موقع پر طلحۃ الجواد، سخی، جود و سخاوت والا،
طلحہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے سلسلے میں فرمایا، جنت کی بشارتیں آپ نے مختلف موقع پر ان کو دی، اور پھر عشر مبشرہ کے اندر آپ شامل ہیں، اس لیے کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارتیں دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب میری توبہ قبول فرمائی، کچھ ایسے لمحے، کچھ ایسے حالات اور واقعات صحابہ کی زندگی میں، دیکھیں پورے صحابہ کی تفصیلات، بعض صحابہ کرام کے صحیح احادیث کی روشنی میں جو واقعات اور حالات ملتے ہیں وہی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک صحابی کے سلسلے میں کتنا کچھ موجود ہے صحیح روایات اور احادیث کی روشنی میں، وہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، ورنہ ایسے مکس بیان کیا جائے تو بہت سارا بیان کیا جا سکتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہے؟ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ منافقین تو جھوٹا عذر پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی، حکم یہ تھا غزوہ تبوک میں سب کو نکلنا ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، ان کو اللہ تعالیٰ نے معذور سمجھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ 3 صحابہ کرام، ان کا کسی موقع پر انشاءاللہ میں تفصیلی تذکرہ کروں گا۔ 3 صحابہ کرام انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، جو بات ہے اللہ کے نبی کو وہی بتا دیں گے۔ ایک تو غلطی ہم کر چکے ہیں کہ غزوے میں شامل نہیں ہوئے، اب دوسرا گناہ ہم جھوٹ بول کر کے کرنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ منافقین نے عذر پیش کر کے اپنی جان کو چھڑا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی پہنچے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر پاس کوئی عذر نہیں تھا، سواری بھی تھی، حالات بھی تھے، اور ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سلسلے میں جو فیصلہ فرمائے گا پھر اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ ہاں صحابہ سے یہ کہہ دیا کہ ان سے قطع تعلق اختیار کر لو، ان سے بات نہیں کرو گے، ان سے کوئی معاملات نہیں رکھو گے۔ 40 دن ہو گئے اسی طریقے سے، پریشان ہے، حیران ہے۔ 40 دن ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 10 دن تک بیویوں کو بھی جدا کیا گیا، خود سے سارے کام، اور پھر 50ویں دن اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کا پروانہ قرآن میں ایسی سچی اور خالص توبہ فرمائی ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کی توبہ قرآن بنا کر کے نازل کر دی ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان ایام کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے کہ 3 وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جن کا معاملہ اللہ نے مؤخر کیا۔ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، روئے زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار بات کر رہا ہے، نہ اللہ کے نبی نظر اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو زمین اتنی وسیع تھی وہ تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ خود اپنی جان ان کے لیے تنگی کا سبب بن گئی، اپنے آپ میں تنگی محسوس کرنے لگے۔ زمین تو ہو ہی گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اپنے آپ میں تنگی محسوس کرنے لگے، یہ حالات ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ اپنی لو لگائی اتنے مشکل حالات میں تو صرف اپنے پروردگار سے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، پکارتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کو قرآن میں ذکر فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ توبہ ہماری قبول ہوئی اور پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، مسجد میں آپ تشریف فرما تھے صحابہ کے ساتھ۔ جیسے ہی میں مسجد کے اندر داخل ہوا، سب سے پہلا شخص جو بھاگ کر کے مجھے مصافحہ کرتا ہے اور مجھے مبارکباد دیتا ہے، مہاجرین میں سے صرف اور صرف حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ یہ موقع تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے
ایک دیہاتی صحابی جو کم علم تھے، ان سے کہا کہ اللہ کے نبی سے جا کر کے پوچھو امن قضا نحبہ، من ہوا، اللہ کے نبی وہ کون ہے جس نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے، یہ پوچھنا اللہ کے نبی سے۔ صحابہ کرام بچتے تھے آپ کے ادب کی وجہ سے اور روب کی وجہ سے، تو ایک دیہاتی صحابی کو بھیج دیا، کہا اللہ کے نبی سے پوچھو یہ سوال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی پوچھتے ہیں یہ بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، پھر سے پوچھا پھر جواب نہیں دیا، پھر پوچھا پھر جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، آپ نے پوچھا این السائل عمن قضا نحبہ، ارے وہ سائل کہاں ہے جس نے پوچھا تھا کہ کون ہے جس نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے؟ تو وہ دیہاتی صاحب بولے اللہ کے نبی میں، کہا کہ ہوا ھذا من قضا نحبہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نظر یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے یہ عہد و وفا؟ یہ وفا کیا ہے، عہد کیا ہے جس کو پورا کر دیا؟ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہم فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ مرد مجاہد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا، جو عہد اپنے رب سے کیا، اپنے جان و مال کو قربان کرنے کا، سرفروشی کا جو عہد کیا، اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کو پیش کرنے کا جو عہد کیا، کچھ ایسے ہیں کہ اپنی اس نظر کو پورا کر چکے ہیں۔ یہ زندگی میں کہا جا رہا ہے آپ، اور اس کے بعد اللہ فرما رہا وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے ارادے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احزاب سے متعلق ہے، اس میں جو صحابہ کی قربانیاں ہوئیں، اللہ فرما رہا انہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا۔ یہ صحابی رسول زندہ ہے، زندگی میں ہی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا۔ غزوہ احد کی قربانیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے، اور پھر اسلام کے لیے خلوص، اسلام کے لیے جانفشانی، سرفروشی اور ہمت اور بہادری کا جو نمونہ پیش کیا حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ صحابی یہ شخص ہے جس نے اپنی نظر کو پورا کر دیا ہے۔ حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس ہاتھ کو دیکھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع حضرت طلحہ نے کیا تھا، جو شل ہو گیا، بعد میں اٹھتا نہیں تھا، بعد میں شل ہو گیا تھا، انگلیاں کٹنے کے بعد وہ ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ کہا میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و دفاع کرنے والا ہاتھ جو شل ہو گیا تھا، میں نے دیکھا اس کو۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسی طریقے سے ان 6 صحابہ میں سے آپ ہیں جن کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کر کے گئے تھے کہ ان 6 میں سے آپس میں سے تم لوگ جو ہے اپنے میں سے خلیفہ کو منتخب کر لینا، جس کو بھی چاہو، آپس کے مشورے سے۔ ان میں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ دیکھیں مقام تو دیکھیں، وہ 6 صحابہ جن میں سے میں آپ کے سامنے 6 میں سے 5 کا تذکرہ کر چکا ہوں، 5 کا ملا کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر کے، اور باقی کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5ویں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے، اور پھر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان 6 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو وصیت آپ اپنے بعد منتخب کر گئے تھے خلافت کے لیے۔
کہ ان کو خلیفہ منتخب کر لینا. اپنا جو ووٹ تھا، اپنی رائے تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں پیش کر دی، اور اپنی خلافت کا جو عہد تھا اس کی قربانی انہوں نے دی کی. حالانکہ ان کو بھی اگر انتظار کرتے تو ان کو بھی موقع ملتا کہ خلیفہ ان کو چنا جائے، لیکن انہوں نے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حق ووٹ دے دیا. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے. آپ کی شہادت عمل میں کب آتی ہے؟ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں ہی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا، اس جب غار حرا کی بات میں کر رہا ہوں، پہاڑ پر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر شہید ہیں. تو یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی اس میں تذکرہ موجود تھا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور اسلام کے لیے جو قربانیاں جانفشانیاں ہیں، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نبی سے محبت، دین سے محبت، اس کا جو نمونہ آپ نے چھوڑا ہے وہ ہمارے لیے درس عبرت ہے. ہمیں اللہ کے دین سے کس قدر محبت ہونی چاہیے، اور عملی طور سے صحابہ کرام نے جو کر کے دکھایا ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک بار اللہ کے دین میں وہ داخل ہو گئے، انہوں نے دین کو ایز اے اللہ کا دین برحق سمجھ کر کے قبول کر لیا، تو پھر اس کے مطابق ان کی زندگیاں چل پڑی ہیں. پھر اپنی رائے، خواہش اور پھر ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان سب کی قربانیاں پیش کر کے اللہ کے دین کے حوالے انہوں نے کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور وہ وعدے اور عہد، وہ عہد کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ تو مومنین کے جان و مال کو خرید چکا ہے جنت کے بدلے میں. اب کب ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کو پیش کر دیں؟ جب کر دیں گے تو جنت مل جائے گی. ایمان والوں کا تو یہ معاملہ ہے. یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. عملی زندگی جو ہے ایمان کے بعد شروع ہو گئی ان کی، اور آخر دم تک اسلام پر عمل پیرا رہے، دین پر عمل پیرا رہے، دین کے خیر خواہ رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے رہے. تو ایمان لانے کے بعد صحابہ کی زندگیوں میں پھر اپنی خواہش کی پیروی نہیں ہے، اپنی رائے اور اپنی سوچ و فکر پر عمل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو دین اللہ کے نبی لے کر کے آئے اس دین پر عمل پیرا ہو کر کے دکھانا. اور پھر اس میں جو بھی وقت ان کو ملا، جس کو کسی کو 10 سال 20 سال، کسی کو چند ہی ایام ملے، وہ ایام اس نے اسلام کے مطابق گزاری ہیں. صرف 64 یا 65 63 64 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے، شہادت عمل میں آ جاتی ہے. جس وقت وہ ایمان لائے بالکل پکے مضبوط قسم کے جوان تھے، بھرپور جوانی اسلام کی اشاعت کے اندر انہوں نے گزاری ہے. بھرپور جوانی آپ یہ دیکھیں تو 20 سال اور پھر 64 سال کا جو عرصہ ہے ان کو اسلام کی زندگی ملی ہے. اس پوری زندگی میں اسلام کے لیے قربانیاں کہ ہر لمحہ قربانیاں پیش کیا ہے صحابہ کرام نے. ہر صحابی کی سیرت کو اسی انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے کردار کو ہمیں سنبھالنے کی بے انتہا ضرورت ہے. اگر اس پورے معاشرے میں جہاں گمراہی ہے، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے الگ ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے دوسرے غلط راستے پر ڈالا ہوا ہے، اللہ کا فضل و احسان ہے ہم صحیح راستے پر آ چکے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، توحید پر ہم آ چکے ہیں. پھر عمل پر ہم کب آئیں گے؟ اس کی طرف ہمیں بے انتہا شدید ضرورت ہے کہ اس چیز کو ہم دیکھیں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سنواریں. وہی زندگی جو دوسروں کی ہے وہی ہماری بھی رہے، توحید بھی ہم کو معلوم ہو گئی، اللہ کا سچا دین بھی معلوم ہو جائے، اور وہی ہم کرتے رہیں جو ادھر چل رہا ہے. وہی ہماری سوچ ہیں، وہی ہمارے چوائسز ہیں، وہی ہماری خواہشیں ہیں، اور وہی اسلام کو ہم اتنا ہی عمل کر رہے ہیں جو معاشرے میں چل رہا ہے. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام کی زندگی سے اور ان کی سیرتوں سے میچ نہیں کرتی ہے. صحابہ کی سیرت کا جو سلسلہ ہم نے چلایا اس میں ہمیں ٹھہر کر کے سوچنا ہے کہ ان کی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کیا رہی ہیں،
اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے سب سے پہلے پڑھا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین، سبقت لینے والے یعنی اسلام میں پہلے داخل ہونے والے مہاجرین ہو یا انصار ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ان سے بھی راضی ہے والذین اتبعوہم بإحسان، ان صحابہ کی اخلاص کے ساتھ جو پیروی کرنے والے ہیں، ان صحابہ کی پیروی ہم کو کرنا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہے کہ اللہ جنت کے اندر ہمیں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کی زندگی۔ صحابہ کرام کا کردار اس لیے تاکہ ہم ان کی اتباع کریں، نقش قدم کی۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی، جسم کے اوپر جو زخم لگ رہے ہیں، رحیق المختوم کے مطابق 40 سے 45 زخم تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر، جسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سچی محبت ہے، جان قربان کر دیں گے نبی کی خاطر، اور نبی کے دفاع کے لیے چاروں طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سناتے چلے جا رہے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا کردار ہمارے لیے عملی نمونہ جو ہے بننا چاہیے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی ہے کہ مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا کریم صحابہ جیسی سچی محبت اسلام سے، رسول سے اور اللہ سے جو انہوں نے کی ہے، اللہ اسی قسم کی محبت ہمیں نصیب فرما، اور اسلام کے لیے قربانی و جد و جہد اور اسلام کے لیے خیر خواہی کا وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سوالات وغیرہ اگر کچھ ہیں تو ٹھیک ہے۔ پچھلے والے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، امین الامہ، ان کو امین الامہ، ٹھیک ہے۔ آج بھی کئی سوال ہو سکتے ہیں، سوال ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ بسم اللہ کہہ لیتے تو فرشتے ان کو اٹھا لیتے۔ بہترین سوال۔ اگر وہ جب جیسے ہی ان کی انگلی کٹی، جو وار ہوا، ہس ایسے جو ہمارے آواز ہوتی ہے نا، اس قسم کی آواز نکلی، اگر بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے اٹھا لیتے وہیں سے، اور لوگ دیکھتے طلحہ کو۔ یہ سوال، اور وہ کون سے صحابہ ہیں جن کے جسم کے اوپر 30 سے زائد زخم جسم پر لگے ہوئے تھے، تلوار، تیر کے، نیزوں کے، جسم کے اوپر انسان کو تکلیف چھوٹی سی چھوٹی بہت بڑی لگتی ہے، لیکن میدان جنگ میں کتنی جد و جہد صحابہ کرام نے کی ہے۔ اللہ کا یہ دین آسانی سے نہیں ملا ہے، بڑی قربانیاں صحابہ کی رہی ہیں، اور آج ہم اسی دین کو ضائع کر دیں لاپرواہی میں، یوں ہی میں، تو یہ سمجھ لیجئے اس کی قدر ہم نے واقعی نہیں کی ہے۔ اللہ سے توفیق کی دعا ہے مولا کریم ہمیں صحیح معنی میں اللہ کے اس دین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔